نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم۔ محترم مکرم معظم و محتشم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر جمیل راٹھور اور آپ دیکھ رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات چینل 5 پر۔ ناظرین کرام، آج ہم عظمت اہل بیت و فضائل اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین علیہم و علیہن اجمعین کو بیان کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں گے۔ قرآن مجید برہان رشید کی آیت تطہیر ہی، میں سمجھتا ہوں اسی ایک آیت ہی کو اگر آپ پڑھیں تو عظمت اہل بیت کے لیے کافی و شافی ہے۔ رفعت شان اہل بیت، عظمت شان اہل بیت اور مقام و شان اہل بیت کو بیان کر رہی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے انما یرید اللہ، اللہ یہ ارادہ فرماتا ہے لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اے نبی کے گھر والوں، اے نبی کے اہل بیت، ہر گناہ سے، ہر ناپاکی سے اللہ تمہیں دور رکھے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور دور کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پاک و صاف اور ممتاز و ممیز بنا دے۔ چنانچہ یہ آیہ مبارکہ اہل بیت کی عظمت، ان کی طہارت، ان کی نسبت اور ان کی اطرت کے لیے، جو کہ اطرت رسول ہیں، ان کے لیے کافی و شافی ہے، جو ان کی پاکی کو بیان کر رہی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب لبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم خاتم الانبیاء بھی ہیں، خاتم المعصومین بھی ہیں، اس لیے کہ عصمت خاص ہے اللہ کے انبیاء کے ساتھ، اور حضور کی تخصیص یہ ہے کہ آپ نبیوں کے سب سے آخری نبی ہیں، اور اہل بیت اطہار سارے گناہوں سے محفوظ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو ان کے قریب نہیں آنے دے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا ہے۔ کتنی شان ہے، ہم نہ جانے دن میں کتنے گناہ کر بیٹھتے ہیں، اور یہ تو اللہ اپنی رحیمی اور کریمی سے ہمارا مواخذہ نہیں کرتا، وہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اس نے فرمایا ہے کہ اگر ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، کہ بے شک اگر چھوٹے نیک کام کرتے رہو گے اور گناہ کبیرہ سے بچتے رہو گے تو تمہارے چھوٹے گناہوں کو میں چھوٹی نیکیوں سے تبدیل کر کے انہیں مٹا دوں گا اسی دنیا میں۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی ہے، وَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حسنات کو سیئات سے بدل دیتا ہے، ہمارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ لیکن اہل بیت اطہار کے گناہ قریب ہی نہیں آ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پروٹیکشن عطا فرما دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حدود اور سراؤنڈ کر دیا انہیں پاکی کے لباس میں۔ کوئی گناہ کا شائبہ اور دھبا ان کے قریب نہیں آ سکتا، دھبا تو دور کی بات ہے، کوئی فرضی خیالی شائبہ بھی نہیں آ سکتا۔ اللہ نے ان کی شانوں کو اتنا بلند کر دیا ہے اور اتنا عظیم کر دیا ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم اور دیگر احادیث مبارکہ میں بے شمار احادیث مبارکہ آئی، لیکن اس سے پہلے قرآن کی آیہ مبارکہ جو عظمت اہل بیت اور محبت اہل بیت کے معاملے میں فرضیت کا حکم رکھتی ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے اہل بیت کی مودت مانگتا ہوں۔ جی ہاں ناظرین کرام، محبت ادنا درجہ ہے، مودت اعلیٰ درجہ ہے، کہ انسان کٹ جائے، مر جائے، اور اس کے اعضاء میں اگر حرکات و سکنات بھی ہو تو وہ بھی اہل بیت اطہار کی جانب اشارہ کر رہی ہو، یعنی اہل بیت کی محبت میں سب کچھ قربان کر دیا جائے۔ ایسی محبت ہونی چاہیے جسے مودت کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اہل بیت کے متعلق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سوال کیا، یا رسول اللہ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، قال علی وفاطمہ ووالداہما، کہ بے شک اہل بیت اطہار کون ہے جن کی محبت ہم پر لازم کر دی گئی ہے؟ فرمایا کہ وہ علی ہیں، وہ فاطمہ ہیں، وہ حسن ہیں، وہ حسین ہے۔ اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے متعدد مقام پر حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حسنین کریمین کو اپنے ساتھ ملایا،
تو وہ پنجتن پاک کا حسین گلدستہ بن گیا۔ اور کیا خوبصورت کہا کہ بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ تو یہ خوبصورت اہل بیت اطہار کا گلدستہ جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلایا بھی ہے اور اسے مہکایا بھی ہے، اور آج تک ہماری مشام جاں اس مہک کو محسوس کر رہی ہیں، اور ہماری جان، ہماری روح، ہمارے دل کی ہر دھڑکن اہل بیت اطہار کی عظمت کے گن گا رہی ہیں۔ چنانچہ آیت مباہلہ قرآن مجید برہان رشید کی عظیم آیہ مبارکہ سورۃ النساء آیت نمبر 21، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اس آیہ مبارکہ کا پس منظر یہ ہے کہ نجران کے عیسائیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بابت مناظرہ کیا، ڈائیلاگ کیا، بحث و تمہیز کی کہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اس لیے کہ بن باپ کے پیدا ہوئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عیسائیوں کو لاجواب کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے، تو آدم علیہ السلام تو بن باپ اور بن ماں دونوں کے پیدا ہوئے، تو انہیں تم کیا کہو گے؟ وہ لاجواب ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی مباہلہ کر لیجئے۔ مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ کھلے گراؤنڈ کے اندر اپنے رشتہ داروں کو لایا جاتا ہے اور پھر دعا مانگی جاتی ہے، اور اس کے اندر جو کہ غلطی پر ہو اللہ تبارک و تعالی اس پر ہلاکت نازل کرتا ہے، اسے مباہلہ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن نازل کر دیا اور کہا کہ لے آؤ پھر تم ابناءنا وابناءکم، تم اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹیوں کو لے آؤ، ونساءنا ونساءکم، تم اپنے گھر والوں کو لے آؤ، خواتین کو لے آؤ، انفسنا وانفسکم، اور تم اپنی نفسوں کو لے آؤ، خود آ جاؤ، فنجعل لعنت ربی، ان میں سے جو غلط ہوگا ان جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ چنانچہ ناظرین کرام منظر یہ تھا کہ حضرت امام حسن حضور کی ایک انگلی پکڑے چل رہے ہیں، حضرت امام حسین حضور کی گود میں ہیں، اور حضرت فاطمہ اور علی حضور کے پیچھے آ رہے ہیں۔ چنانچہ جب مباہلہ کے مقام پر پہنچے تو ادھر عیسائی بڑی بڑی عمدہ لباس اور پوشاک پہن کر اور بڑے تزک و احتشام کے ساتھ وہاں پر موجود ہیں، اور سمجھ رہے ہیں کہ آج صاحب ہم جیت جائیں گے۔ لیکن یکا یک جب ان کا سب سے بڑا پادری، ان کا سب سے بڑا بشپ کہہ لیجئے یا پوپ کہہ لیجئے اس علاقے کا، اسے جب یہ پتہ چلا، اس نے ان مقدس چہروں کو دیکھا، ان حسین اور نورانی چہروں کو دیکھا، ان کھلتے ہوئے مہکے ہوئے پھولوں کو دیکھا، ان نرم و نازک اور معصوم لوگوں کو دیکھا، تو آپ سمجھ گئے کہ یقینی طور پر اگر آج رسول نے دعا مانگی اور انہوں نے آمین کہہ دیا تو پھر ہم ہلاک اور برباد ہو جائیں گے۔ چنانچہ اس نے اپنے دوسرے پادریوں کو، اپنے سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ جتنے بھی پادری سے، جتنے بھی ان کے پریسٹ تھے اور جتنے بھی ان کے پیسٹرز تھے، ان کو کہا کہ دیکھو میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر آج انہوں نے بد دعا دے دی تو نجران کے عیسائی قیامت تک کے لیے تباہ و برباد ہو جائیں گے، اور روئے زمین پر قیامت تک کوئی عیسائیت کا نام لینے والا اس علاقے میں موجود نہیں رہے گا۔ چنانچہ سب پریشان ہو گئے، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا بڑا راہب آیا، اس نے کہا اے ابو قاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے مباہلہ نہیں کرتے، آپ اپنے دین پر، ہم اپنے دین پر۔ اور پھر جزیہ دے کر وہ رخصت ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم اگر آج یہ مباہلہ کرتے تو روئے زمین پر ان کے علاقے تو علاقے، چرند پرند بھی ہلاک و برباد ہو جاتے، اور یہ سب بندر اور خنزیر کی شکلیں بن جاتی۔ اور اس نے بھی یہی کہا تھا میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے آمین کہہ دیا تو مخالف ہے وہ بھی مان رہا ہے، اور سرکار بھی ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو یہ پنجتن پاک کا حسین گلدستہ مباہلہ کے مقام پر موجود ہے، اور یہی مقام ہی ان کی عظمت کے لیے کافی و شافی ہے۔ بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، مباہلہ کے موقع اور اس کی تاریخ 10 ہجری کی ہے، اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور کی دیگر بیٹیاں وہ اس میں شریک کیوں نہ ہوئیں، تو سن لیجئے سیدہ رقیہ کا 2 ہجری میں انتقال ہوا، حضور کی بیٹی، اور خدیجہ الکبریٰ کی بیٹی،
اور انتقال ان کا 2 ہجری میں، سیدہ ام کلثوم کا 9 ہجری میں، سیدہ زینب کا 8 ہجری، اور مباہلہ کب ہوا؟ 10 ہجری۔ لہٰذا اس وقت حضور کی ایک ہی بیٹی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا حیات کے عالم میں موجود تھی، لہٰذا حضور انہی کو لے کر آئے، ان کے صاحبزادے کو لے کر آئے، ان کے صاحبزادوں کو اور ان کے شوہر حضرت علی کو لے کر آئے، تو پنجتن پاک کا حسین گلدستہ بن گیا۔ پھر قرآن کہتا سلام علی الیاسین، کہ اے آل یاسین تم پر سلام ہو۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہاں پر علی الیاسین سے مراد یاسین حضور کا لقب ہے، اور حضور کی آل پر اللہ تبارک و تعالی نے سلام کے تحفے قیامت تک کے لیے جاری و ساری فرما دیے ہیں۔ اسی طرح قرآن میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں کچھ سوال کرنا ہو، کچھ سمجھ میں نہ آئے تو اہل ذکر سے پوچھو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے حضرت جابر بن عبداللہ نے پوچھا، اے علی بتائیے یہ اہل ذکر کسے کہا جائے؟ تو آپ نے فرمایا نحن اہل الذکر، ہم ہی اہل ذکر ہیں، اور اس سے مراد اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے۔ اسی طرح امام جعفر صادق سے پوچھا گیا کہ قرآن میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ فرمائے کہ اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ فرمایا نحن حبل اللہ، ہم ہی تو اللہ کی رسی ہیں، ہماری محبت کی رسی کو تھام لوگے تو ہر انتشار سے، ہر افتراق سے، ہر فرقہ واریت سے، ہر تباہی سے اللہ تمہیں محفوظ کرا دے گا، اور تمہیں بھائی بھائی بنا دے گا، الفت و چاہت، محبت و مودت عطا فرما دے گا۔ چنانچہ یہ بے شمار آیات، اور پھر انما ولیکم اللہ ورسولہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ولایت کے لیے کافی شافی ہے۔ چنانچہ یہ قرآن کی آیت آئی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ اللہ کے وہ ولی ہیں، اللہ تمہارا ولی ہے اور رسول تمہارا ولی ہے۔ انما ولیکم اللہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ تمہارا ولی ہے، مددگار ہے، جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ چنانچہ ایک شخص مسجد نبوی مانگنے آیا، حضرت علی حالت رکوع میں تھے، یکا یک مانگنے والے نے کہا، اور بعض روایت میں ہے کہ آپ کی انگوٹھی خود بخود نکلی ہے اور اس سائل کی جھولی میں چلی گئی۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی نے سلام پھیرا اور پھر حالت رکوع میں وہ انگوٹھی انہیں دے دی، اور اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا۔ آپ نے فرمایا علی مبارک ہو، اس آیت کا مصداق آج تک کوئی نہیں تھا، اللہ نے تمہیں اس آیت کا مصداق بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو معلوم ہوا یہ اہل بیت اطہار کی شان، اور پھر بے شمار شانیں ہیں، لیکن یہاں پر اجتماعی شان کے ساتھ ساتھ مجھے یہاں پر پرٹیکولر امام حسن حسین کی شان کو بھی بیان کرنا ہے۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی عظمت کے لیے حدیث کافی ہے، علی منی و انا من العلی، علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ چنانچہ کس طرح کیوں کہیں گے؟ حضور بتا رہے ہیں کہ میں شجر اسلام ہوں، اور اس شجر کی ٹہنیاں کسی کو علی کہا جائے گا، کسی کو فاطمہ کہا جائے گا، اور اس کے پھولوں کو حسن حسین کہا جائے گا۔ لہٰذا اصل کیا ہے؟ اصل وہ درخت ہے، وہ جڑ ہے، وہ تنا ہے، اور ان کی شاخیں دراصل اس درخت کے چھاؤں کو، پھیلاؤ کو بیان کرتی ہیں، اور ان کا حسن و جمال ان پھولوں کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ بتا دیا کہ حسن و حسین جو کہ حسین و جمیل ہیں، یہ مہکتے ہوئے پھول ہیں، تو یہ مہک کہاں سے آ رہی؟ اسی جڑ سے آ رہی ہے، اور اس جڑ سے ہی اور یہ پھول مہک رہے۔ حسین منی، حسین مجھ سے ہے، یعنی میں جڑ ہوں، میں تنا ہوں، میں ختم نبوت کا شجر ہوں، تو حسین منی، حسین مجھ سے ہے، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، اور یہ جو پھول ہے نا حسن حسین کی صورت میں، یہ میرے ہی حسن و جمال کو آگے بڑھا رہے ہیں، تو میں ان سے ہوں، میں علی سے ہوں، علی مجھ سے۔ ان احادیث مبارک کے یہ معنی اور یہ مطالب ہے۔ پھر قرآن میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور کوئی آدمی اپنی جان بیچتا ہے تاکہ اللہ کی رضا اسے حاصل ہو جائے۔
چنانچہ یہ آیہ مبارکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شان اور عظمت میں وارد ہوئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہجرت کا موقع ہے۔ حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو یہ شرف عطا کرتے ہیں کہ اے علی میرے بستر پر لیٹ جاؤ، صبح مکہ والوں کو امانتیں واپس کر دینا۔ اللہ اکبر! وہ سارے تیر اور تلوار کے ساتھ گھر کے باہر موجود ہیں، حملہ کرنے والے ہیں کہ کسی طریقے سے حملہ کر دیا جائے، لیکن شمشیر بے نیام کے اندر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم حضور کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے اپنی جان کو جان آفری کے حوالے کرتے ہوئے بستر پر جا کر لیٹ جاتے ہیں بے خوف و خطر۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا آپ کو خوف نہیں آیا؟ کہا خوف کیسا؟ بخدا اس رات جتنا سکون سے کسی رات میں مجھے نیند ہی نہیں آئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے فرما دیا تھا کہ مکہ والے کو صبح امانتیں ادا کرنا ہے، تو میرا ایمان ہے کہ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، لیکن رسول نے فرما دیا صبح امانتیں واپس کرنا ہے تو رات کو مجھے موت بھی نہیں آ سکتی ہے۔ لہذا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی یہ قوت ایمانی ہے۔ اور پھر وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ کی یہ آیہ مبارکہ بھی حضرت علی کی عظمت میں کافی و شافی ہیں۔ اور پھر احادیث مبارکہ حضرت زید بن ارقم اور دیگر اصحاب رسول کے غدیر خم کے موقع میں من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، کتنے صحابہ کرام اس کے راوی ہیں۔ تو حضرت علی کی ولایت کا آغاز ہو رہا تھا، نبوت ختم ہو رہی تھی اور باب ولایت حضور کھول رہے تھے اور بتا دیا کہ آج کے بعد وہی ولی ہوگا جس کے اوپر حضرت علی کی مہر ہوگی۔ وہ ولی ہو نہیں سکتا جس پر مہر علی نہ ہو۔ تو حضرت علی کی ولایت کا دروازہ کھول دیا۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار احادیث مبارکہ میں ان کی محبت کا نغمہ سنا کر گئے کہ میرے بعد میرے اہل بیت کو چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت ساتھ ساتھ رہیں گے حتیٰ یرید علی الحوض، یہ حوض کوثر پر ولم یتفرقا، یہ جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پر یہ دونوں آ کر مجھ سے مل جائیں گے۔ تو لوگوں میرے اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ پھر حضور نے فرمایا حبی، 3 باتیں اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ وہ کیا ہیں؟ حضور نے فرمایا ادب اولادکم علی خصال 3، حب نبیکم وحب اہل بیتی وقراءۃ القرآن۔ اپنے بچوں کو میری محبت سکھاؤ، میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور پھر قرآن پڑھاؤ۔ پھر قرآن کی محبت دلاؤ گے تو پھر وہ قرآن کے صحیح معنی اور مطالب سیکھ سکیں گے، ورنہ قرآن کا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا تو سمندر ہے، جب تک تیراکی نہ آئے کوئی سمندر میں جا نہیں سکتا ورنہ ڈوب جائے گا۔ لہٰذا یہ قرآن سمندر ہے، بغیر سیکھے سمجھے اہل بیت کی محبت کے بغیر گئے تو قرآن تمہیں اندھیروں اور ظلمت کی طرف لے جائے گا، بہک جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے، اس کی معنی کی صحیح تشریح نہیں کر پاؤ گے۔ لہٰذا علم حاصل کرو اور نبی کی محبت، اہل بیت کی محبت ہوگی، پھر قرآن ہدایت کا نور تمہیں عطا کر دے گا۔ تو ناظرین کرام، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمتوں کا کیا کہنا۔ حضور نے فرمایا حضرت امام حسن حسین بچے ہیں، 2-2.5 سال کے، لڑکتے ہوئے پھر چلتے ہوئے حضور کی جانب آ رہے ہیں۔ حضور خطبہ چھوڑ دیتے ہیں، ان دونوں کو آغوش میں سمیٹ لیتے ہیں اور پھر عالم یہ ہے کہ خطبہ شروع کرتے ہیں تو حضور منبر پر بیٹھے ہیں اور حضور کی گود ان اہل بیت اطہار حسنین کی محبت کا وہ حضرت حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا منبر بن جاتی ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدہ میں ہوتے ہیں تو امام حسین آ کر حضور کے کاندھے مبارک پر بیٹھ جاتے ہیں اور حضور سجدے کو طویل کر دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ بڑا خوبصورت موقع ہے، انشاءاللہ اس کی وضاحت میں کروں گا وقفے کے بعد۔ ایک وقفے کی طرف چلتے ہیں، پھر انشاءاللہ حاضر خدمت ہوگا۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر آپ کا میزبان ڈاکٹر جمیل راٹھور چینل 5 پر محرم الحرام کی خصوصی نشریات میں اپنے دیکھنے والے سارے ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہے۔
میں عرض یہ کر رہا تھا حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدہ میں ہے. امام حسن کے متعلق بھی حدیث ہے, امام حسین کے متعلق بھی حدیث ہے کہ حضور سجدے میں ہیں اور وہ آ کر سجدے میں حضور کے کاندھے پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں. ناظرین کرام, ایک لمحے کے لیے غور کیجئے, ان احادیث سے انجوائے کیجئے. حضور جب کوئی انسان سجدے میں جاتا ہے تو یہ کیفیت بن جاتی ہے, بالکل اسکوائر سرکل کی کیفیت بن جاتی ہے. اور سرکل کس کو بولتے ہیں؟ ایک انگوٹھی کا بھی سرکل ہوتا ہے, لہٰذا سرکل یا انگوٹھی کی شکل بن گئی, اور انگوٹھی پہ ایک نگینہ بھی ہوتا ہے. تو حضور جب سجدے میں تھے تو انگوٹھی کی کیفیت بن گئی, اور امام عالی مقام جب آ کر بیٹھے تو گویا وہ انگوٹھی پہ نگینہ تھا, وہ نگینہ بن کر وہاں پر بیٹھ گئے. تو میں اکثر کہا کرتا ہوں حلقہ رسالت پر نگینہ امامت, لہٰذا امام حسین آ کر بیٹھ گئے. تو ایسی منظر کشی ہمیں نظر آتی ہے. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدوں کو طویل کر دیا. تو میں کہتا ہوں نانا ہے تو ایسا اور نواسا ہو تو ایسا, کہ حضور کی بیٹھنے کی وجہ سے تسبیحات مختصر نہیں بلکہ طویل ہو گئی. جبرائیل آ گئے کہ جب تک حسین ہے یا رسول اللہ سجدے کو طویل کر دیجئے. حضور جتنی دیر سجدے میں رہے سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح کی کثرت کرتے رہے. تو معلوم ہوا کہ حضور جھکے تھے خدا کے لیے اور اٹھ نہیں رہے تھے جناب حسین کے لیے. اور ایک لمحے کے لیے غور و فکر کیجئے کہ جب امام حسین حضور کے سجدے میں آ کر بیٹھے تو لا محالہ حضور کو امام حسین کا خیال آیا. اب جب نبی کو امتی کا خیال آ جائے, اور امام حسین امتی ہیں الٹیمیٹلی, اگر براڈ اسپیکٹر میں دیکھیں تو امتی ہیں, غیر نبی ہیں, لہٰذا جب نبی کی نماز میں غیر نبی کا یعنی امتی کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی, اور امتی کی نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز کس طرح ٹوٹ سکتی ہے؟ معلوم ہے یہ نماز ایسی نماز ہے کہ نبی کا خیال تو دور کی بات, جب تک نبی پر سلام نہ بھیجا جائے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اس وقت تک نماز مکمل ہی نہیں ہوتی ہے. اور پھر درود پڑھا جائے نام لے کر, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بے شمار درود ہیں, لیکن درود ابراہیمی کی عظمت و فضیلت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس درود میں حضور کا نام لے کر حضور کے سارے آباء و اجداد, کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم, آل ابراہیم کہا اس کا مطلب ہے حضور کے سارے آباء و اجداد پر آپ نے درود پڑھا, کہنا محمد وعلی آل محمد. اور جب آل محمد کہا تو قیامت تک حضور کی ساری اولاد پر آپ نے سلام بھیجا. تو اس درود کی فضیلت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضور کے سارے ابوین کریمین جدات و امہات پر بھی ہم نماز میں سلام بھیجتے ہیں, اور حضور کی قیامت تک کی نسل پر بھی ہم سلام بھیجتے ہیں. اور تبھی اللہ تبارک و تعالی ہماری نمازوں کو مقبول فرماتا ہے. خیال تو دور کی بات ہے, ہم تو نبی کا نماز میں خیال نام لیتے ہیں. میں نے کہا اے رب کریم, اگر کوئی نماز کی حالت میں مجھے سلام کرے تو کیا نماز توڑ کر میں اس کا جواب دے سکتا ہوں؟ فرمایا نہیں, نماز ٹوٹ جائے گی. نماز خالص اللہ کے لیے ہے, لہٰذا غیر اللہ کا یہاں کہاں سوال. تو میں نے کہا اے رب کریم, تو نے تو اپنے محبوب پر سلام پڑھوا دیا نماز کے اندر. فرمایا کہ ارے او نادان, محبوب نہ وہ اللہ ہے نہ غیر اللہ ہے, حبیب کب غیر ہوتا ہے, وہ تو حبیب اللہ ہے. لہٰذا حبیب ہی نے تو تمہیں نماز سکھائی ہے, انہی کی اداؤں کو ادا کرتے ہو تو نماز بنتی ہے. لہٰذا جس نے سکھائی ہے ان کا نام تو لو, جب تک ان کا ذکر نہیں کرو گے تو نماز کس طرح مقبول ہوگی. لہٰذا اہل بیت اطہار کی عظمت کے لیے یہی کافی و شافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری نمازوں میں ان پر سلام پہنچا دیا ہے, ان کا ذکر کر دیا ہے. اس لیے امام شافعی فرماتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ, اے اہل بیت اطہار, اللہ نے قرآن میں تمہاری محبت کو فرض فرما دیا ہے. کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. اہل بیت آپ کی عظمت شان کے لیے یہی کافی و شافی ہے کہ جب تک آپ پر درود نہ پڑھا جائے نماز
مکمل ہی نہیں ہوتی۔ اور شوافے کے نزدیک درود پڑھنا نماز میں واجب ہے، احناف کے نزدیک سنت ہے، لیکن شوافے اس لیے امام شافعی فرماتے ہیں کہ تمہارے ذکر کے بغیر تو اللہ تبارک و تعالی نمازوں کو مقبول نہیں فرماتا۔ پھر بیہقی اور دلمی کی حدیث مبارک ہے کہ فرمایا کوئی مومن اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اپنی جان سے بڑھ کر، میری جان اسے اپنی جان سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائے، اور میری آل اولاد اسے اپنی آل اولاد سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو ناظرین کرام، اپنی آل اولاد سے محبت ضرور کیجئے، لیکن ان سے بڑھ کر حضور کی آل اولاد جناب حسنین کریمین، سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، اور پھر ان کے تسلسل میں ائمہ اہل بیت، ان سب کو اپنی اولاد سے بڑھ کر جب تک محبوب نہ کر لیں گے اس وقت تک ایمان کامل و مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا فاطمہ تمہارے غضب سے اللہ غضبناک ہوتا ہے، اور اگر فاطمہ کو راضی کر لیا جائے تو اللہ راضی ہوتا ہے۔ سلام ہو نبی کی لاڈلی بیٹی پر، سلام ہو نبی کی ان بیٹی پر جو حیا اور عصمت کا گہوارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان سے ہمیں جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی محبت عطا فرمائے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے، فرمایا امام احمد و ترمذی نے اس حدیث مبارک کو روایت فرمایا ہم منافقین کو حضرت امام علی کے بغض سے پہچان لیا کرتے تھے۔ واقعہ کیسے؟ واقعہ یہ ہے کہ جب صحابہ کو شک ہوتا یہ منافق ہے، ظاہر ہے دل چیر کر تو کوئی نہیں دیکھ سکتا، تو منافقین دو شخصیات سے بغض رکھتے تھے، ایک نبی سے اور ایک حضرت علی سے۔ چنانچہ اب نبی سے جب ذکر کریں تو ظاہر ہے کہ وہ بڑا نازک معاملہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ بولتے تھے ہم پہچانتے تھے حضرت علی کے ذکر سے کہ یہ مومن ہے یا منافق ہے، تو ہم کیا کرتے تھے؟ علی کا ذکر چھیڑ دیتے، علی کی تعریف شروع کر دیتے۔ اگر کسی کا چہرہ سیاہ ہو کر بجھ جاتا تو ہم سمجھ جاتے کہ یہ کوڑا ہے، اس کا ایمان ناقص ہے، یہ منافق ہے۔ اور علی کا ذکر سن کر جس کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھتا، ہم یہ سمجھتے کہ اس کا ایمان بھی اتنا ہی روشن ہے، حقیقت میں مومن ہے۔ لہٰذا معلوم ہے ایمان کی کسوٹی اور پرکھ کے لیے اللہ نے ذکر علی کو بنایا ہے۔ جو ذکر علی سے بغض رکھتا ہے وہ منافق ہے، اور جو ذکر علی کو اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے حقیقت میں وہ مومن بھی ہے، وہ مسلم بھی ہے، اور اس کا ایمان اور اسلام قبول کیا جائے گا۔ حسنین کریمین کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے پھول ہیں۔ آقا کریم انہیں سونگھتے تھے، فرمایا کہ دنیا میں میرے پھول ہیں، اللہ اکبر، جن کو آقا سونگھتے تھے ظالموں نے انہی پر خنجر چلائے، انہی پر تیل چلائے۔ جن کو نبی نے سجدوں سے نہ گرنے دیا ظالموں نے انہیں کربلا میں گرا دیا۔ ناظرین اکرام، کیسی ہستیاں، کتنی عظیم ہستیاں، اور کیسے شقی لوگ تھے جنہوں نے ایک کام انجام دیا۔ لیکن قربان جائیے، حضرت امام حسن دوش مبارک مصطفیٰ پر سوار ہیں، حضور بازار سے چل رہے ہیں، دیکھنے والے نے دیکھا اور کہا حاضی نعم المرکب، کہ کتنی پیاری سواری ہے، یعنی حضور سواری ہیں، امام حسن سوار ہے، کتنی پیاری سواری ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے دیکھنے والے، تو نے یہ تو دیکھا کہ سواری کتنی پیاری ہے، یہ بھی تو دیکھ کہ سوار کتنا پیارا ہے۔ کتنے پیارے تھے رسول اللہ کو، ہمارے دلوں کے اندر ان کی محبت ہونی چاہیے، فقط ان 10 دنوں میں نہیں، زندگی کے ہر لمحے ہمیں ان سے محبت ہونی چاہیے۔ جس لمحے ان کی محبت نہ ہو ایمان نہیں رہتا، یہ احادیث مبارکہ نے ہمیں بتایا۔ یا ایمان چلا جاتا ہے، رخصت ہو جاتا ہے، یا کامل ایمان نہیں رہتا، ایمان کا ادنا درجے پہ وہ شخص چلا جاتا ہے۔ لہٰذا زندگی کے ہر لمحے ان کی محبت بھی رکھنا ہے، اور ان کے کردار کو بھی اپنانا ہے، ان کی فکر کو اپنانا ہے، ان کی عظیمت پر چلنا ہے۔ تو یقینی طور پر یہ نہیں ہو سکتا ہم ذکر تو کریں لیکن ہماری فکر ان سے جدا ہو جائے۔ ذکر کے ساتھ ساتھ فکر، یعنی آپ کا نظریہ، آپ کا کردار بھی اس محبت کا، ان لفظوں کا غمازی ہو جائے، تو پھر یقینی طور پر ہم گفتار کے غازی نہیں، کردار کے غازی بن جائیں گے۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔